السلام علیکم. آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اس میں سکسیس ریشو کیا ہے. آپ اس کو ایز این اوور ویو ایز اے بزنس کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اور بیچ میں کہیں نہ کہیں اسکوپ کی بھی بات آ جاتی ہے. اسکوپ پہ تو میں نے بہت ساری باتیں پہلے کی ہوئی ہیں، لیکن جو سکسیس ریشو ہے اس کا میں آپ کو بتاؤں تو اٹس ناٹ اے ون لائن آنسر. لیکن میرے پاس کیونکہ کافی سارے گروپس ہیں، کافی سارے لوگ ہیں جو کہ آڈینس، ایک اچھی آڈینس ہے جن کو میں مینٹورشپ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہوں، تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا نا ڈیٹا جو میں نے اپنے طور پہ انالائز کی ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. اور یہ رف آئیڈیا میرا ایگزیکٹ کیلکولیشن یا کوئی سروے کی بیس پہ نہیں ہے، ایک جنیرک آئیڈیا ہے کہ تقریباً 30% لوگ، 30% لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور 70% لوگ اس بزنس میں ناکام ہو جاتے ہیں. اب ان کی بھی فردر بائفرکیشن پہ میں آتا ہوں کہ کون سے لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں، کون سے لوگ ہیں جو ناکام ہوتے ہیں، اور اس میں بھی آگے جو اچھے کامیاب ہیں ان کی کیا ریشو ہے، اور جو تھوڑا سا بس ایوریج کے طور پر ہیں ان کی کیا ریشو ہے. یہ ساری ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں. جو 30% لوگ اس میں کامیاب ہیں اور جو 70% لوگ اس میں ناکام ہیں. جو ناکام ہیں، ایک میں نے بڑی ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے، 10 ریزن آف فیلئر ان ٹرک ڈسپیچنگ فیلڈ. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں بڑی اچھے پوائنٹس میں نے بتائے ہوئے ہیں. جن لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہے، اس سے بچے ہیں ان غلطیوں سے، تو وہ اب سکسیسفل جرنی اپنی کر رہے ہیں. اور جو لوگ 30% اس فیلڈ میں کامیاب ہیں، اس کو اگر میں فردر بائفرکیٹ کروں تو تقریباً 10% وہ لوگ ہیں ان 30% میں سے. جو 10% ہے وہ لوگ ہیں جو کہ اچھی کامیابی کا سفر کر رہے ہیں. یعنی اگر میں انڈیویجول کی بات کروں تو تقریباً 8 سے 10 لاکھ 12 لاکھ اتنا وہ کما رہے ہیں. اور باقی جو 20% ہیں ان میں سے 10% ایسے لوگ ہیں جو کہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ 6 لاکھ یہ فگر ٹچ کر رہے ہیں. اور 10% وہ لوگ ہیں جو تقریباً 1 لاکھ سے لے کے 2 لاکھ 2.5 لاکھ مطلب $1,000 تک ارن کر رہے ہیں. تو یہ 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں کامیاب لوگوں میں. جو 70% ناکام ہیں اس میں 20% وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی اسٹرگلنگ فیز میں ہیں، جدھر وہ اپنا بریک ایون یا مطلب بالکل ہی 20-25 ہزار 30 ہزار میکسیمم 50 ہزار تک پروفٹ میں جا رہے ہیں. اس کو اس بزنس کی ویلیو دیکھتے ہوئے اس کو میں کامیابی نہیں کہہ سکتا. جو بندہ کم از کم انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں ₹1,00,000 یا ₹1.5 نہیں کما رہا، میرے لحاظ سے وہ اس بزنس میں ناکام ہے. بٹ فیزز آتے ہیں. جو بندہ اپنے بریک ایون پہ ہے، جو 20-25 ہزار 30 ہزار بھی نکال پا رہا ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ کامیابی کی طرف بھی ضرور جائے گا اگر وہ ہمت نہیں ہارتا یا اپنی کچھ ڈائریکشنز کو کلیئر کر لیتا ہے، کچھ مینجمنٹ کو بہتر کر لیتا ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ کامیاب ہو ہی جائے گا. تو باقی رہ گئے تقریباً 50% لوگ. 50% لوگوں میں سے زیادہ تعداد جو میرے پاس جن کو میں کونسل کرتا ہوں، تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے ان میں سے زیادہ تعداد وہ لوگ ہیں جنہوں نے 4 ویڈیوز دیکھی تھیں یا کسی نے بتا دیا تھا کہ یہ ٹرک ڈسپیچنگ بہت فائدے والا بزنس ہے، بہت کمانے والا بزنس ہے. تو 4 ویڈیوز دیکھنے کے بعد وہ اس فیلڈ میں آ گئے. بہت ساری چیزیں ان کو پتہ ہی نہیں تھیں. آنے کے بعد، پوچھنے کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ان کو پتہ چل رہی ہیں. اور ظاہری بات ہے جب آپ کی نالج پوری نہیں ہوتی تو کہیں نہ کہیں اس کی مار آپ کو پڑتی ہی پڑتی ہے. تو نمبر 1 اگر میں ریزن کہوں ناکامی کی، اس میں سب سے بڑی ریزن نالج کا پورا نہیں ہونا ہے. لرننگ از دا فرسٹ پروسیس، ارننگ از دا سیکنڈ پروسیس. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، اف یو ہیو پراپر لرننگ دین ارننگ از دا بائی پروڈکٹ. ارننگ آپ کی ہونی ہی ہونی ہے. تو اس لیے جو لوگ بھی اس فیلڈ میں آئیں، ایک تو پراپر نالج کے ساتھ اس فیلڈ میں آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ایز اے سائیڈ بزنس کے طور پہ یا ٹیسٹنگ کے طور پہ نہیں لیں. جن لوگوں نے بھی اس کو ایز اے ٹیسٹنگ کے طور پہ لیا نا کہ دیکھتے ہیں یار مہینہ 2 مہینہ کیا ہوتا ہے، تو مہینہ 2 مہینے والا یہ بزنس نہیں ہے. جب بھی آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے تو یہ آپ کو بھی ٹیسٹ کرے گا. یہ بزنس، یہ پراپر بزنس ہے، پراپر اسکل ہے. اور یہ مشکل اس لیے ہے کہ اس میں اسکل کے ساتھ ساتھ آپ کا سیل اسکل، آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے، آپ کو اس بزنس کا نالج ہونا چاہیے. ایک مطلب پراپر اسکل ہے. اسکل کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں نفسیات پڑھنا بھی آنا چاہیے، پلس ریڈنگ بھی آنی چاہیے. کیونکہ جب آپ سیل کر رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ پلس ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ ڈسپیچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی نفسیات انوالو ہوتی ہے. آپ جو نیگوسیشن کرتے ہیں بروکر کی ارجنسی کو سمجھ کے کر کے وہ
آپ نیگوسیشن بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم نے ایسے ریٹس لیے، ریٹرن پرائس تھی اس سے ڈبل پرائس میں بھی لوڈ لیے، لیکن ہمیں پتہ تھی کہ اس کے پیچھے نفسیات کیا انوالو ہے، اس کا بروکر کیوں ہمیں ڈبل پے کرے گا، کیا وجہ ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کرنے تک تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا پیسہ کسی کو دے کے جسٹ ایز این انویسٹر بن جاتے ہیں اور اس کے بعد اگلے کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. تو ایسے اس بزنس میں میرا خیال ہے صرف انویسٹر بن کے بیٹھنا آپ کو فائدہ نہیں دیتا. آپ کو ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، گائیڈ کرنا پڑتا ہے. چھوٹے چھوٹے ایشوز بعض اوقات آپ کا کافی نقصان کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی دن آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا یا پرابلم کر رہا ہے تو ایک دن کا بھی اچھا خاصا لاس ہوتا ہے. تو اس لیے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں اور جو ایک سیکوینس آپ لوگوں کو بتایا ہے اس کے مطابق چلیں. دو باتیں یہاں پہ میں ایڈ کرتا چلوں. ایک بات یہ ہے کہ جو لوگ جن لوگوں نے پوری ویڈیوز بھی دیکھی ہوتی ہیں وہ بھی جسٹ ویڈیو سے گزرے ہوتے ہیں. یعنی میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ میں نے 5 دنوں میں 150 ویڈیوز دیکھ لی. 5 دنوں میں 150 ویڈیوز دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ سلو اینڈ اسٹڈی دیکھیں، ان کے چیزوں کے نوٹس بنائیں اپنے پاس اور اس چیز کو ابزارب کرنے کی کوشش کریں جو ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے، جو چیز بتائی جا رہی ہے. 2 دنوں میں، 3 دنوں میں، 5 دنوں میں ویڈیوز دیکھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی اسکل ہے، چاہے وہ ڈسپیچنگ ہے، چاہے کوئی اور بزنس ہے، اس میں آپ کو کم از کم نہ کرتے بھی، اگر انڈیویجول کی بات کروں تو 3 مہینے لگیں گے ہی لگیں گے اس بزنس میں، 3 سے 4 مہینے. اور جو کمپنی بنا کے کام کر رہے ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ 6 منتھ بعد جا کے اس سٹیٹس پہ آئیں گے کہ جہاں وہ کچھ نہ کچھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ارننگ پوزیشن پہ آ گئے ہیں. فرسٹ منتھ میں، سیکنڈ منتھ میں اگر آپ اس کو ایک کوئک رچ اسکیم سمجھ کے آ رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے آپ کے فیلئر کی. جو بندہ محنت کرتا ہے اس کو کامیابی ملتی ہی ملتی. میں نے نہیں دیکھا کہ جو بندہ جس نے 6 مہینے لگاتار محنت کی ہو اور وہ ناکام ہوا. ایسے لوگ ضرور آئے ہیں جو میرے پاس آئے ہیں، جی ہمیں 6 منتھ ہو گئے، ابھی تک ہمیں ایک کیریئر ملا تھا تو بس $50-60 کی انوائس کریٹ کر پائیں. لیکن جب میں نے ان کو ڈگ آؤٹ کیا تو پتہ چلا کہ یار انہوں نے اسی طرح مہینہ 2 مہینے لگائے، پھر بیچ میں اپنا کوئی ذاتی کام کرنا شروع ہو گئے. پھر ان کو لگا کہ نہیں اب وہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس میں فائدہ تھا تو پھر اس فیلڈ میں آ گئے. تو یہ جو بیچ میں ٹکڑوں ٹکڑوں میں آپ نے 6 مہینے گزارے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. جس بندے نے بھی ایک محنت کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ کام کیا ہے، اپنا انالیسس کر کے اس چیز کو آگے لے کے چلا ہے، اپنی مینجمنٹ کو بہتر کیا ہے. اکثر آپ جہاں دیکھیں گے، آپ جہاں لیگنگ کر رہے ہوں گے، ہمارے ساتھ خود بھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہماری مینجمنٹ ویک ہوتی جاتی ہے وہاں ہم لاس میں جانا شروع کر دیتے ہیں، وہاں ہمیں نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں جا کے آپ کے فیلئر میں جو آپ کا عمل دخل ہوتا ہے، وہ جو میں نے پہلے بات بتائی وہ خیر زیادہ انڈیویجولس کے لیے بھی ویلڈ تھی، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے آپ کی اپنی مینجمنٹ کا، اپنے انالیسس کا فرق آ رہا ہوتا ہے. مینجمنٹ بہتر ہوتی جاتی ہے، یہ بزنس پروفٹ میں جانا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑا سا اس کو آپ کو پلس ریڈنگ کر کے آپ کو چلنا پڑتا ہے اس بزنس کے ساتھ. تو باقی کوئی آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہوا تو ضرور بتائیے گا نیچے کمنٹس میں لکھ کے. تھینک یو ویری مچ.